وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا ہے، فقیر بنایا ہے اور ضرورت مند بنایا ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. ضرورتوں سے جوڑ کے حاجتیں پیدا کر کے اور انسان کو فقر میں ڈال کے اعلان کر دیا گیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم جتنے بھی ہو خالی ہاتھ آتے ہو، خالی ہاتھ جاتے ہو. یہ تمہارا فقیری کا آنا اور فقیری کا جانا، درمیان میں جتنا کچھ بھی ہے وہ میری رحمتیں ہیں، میرا کرم ہے، میری عنایتیں ہیں، اور میری ان نعمتوں کے ساتھ تمہارا جڑنا، اس چیز کا احساس رکھنا. میں تمہاری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا. بھائیو، میں جو سمجھتا ہوں، اگر ہم صرف ایک موضوع کے اوپر اپنی صحیح تیاری کر لیں، اپنی تربیت کر لیں اور اسی موضوع کو زندگی بھر دوسروں تک بھی پہنچاتے رہیں تو انشاءاللہ کامیابی کے لیے وہ ایک عنوان ہی کافی ہے. وہ عنوان ہے کہ رشتوں کی قدردانی. رشتے ایک وہ ہیں جو اللہ خون سے بناتے ہیں. اگر ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس ختم ہو جائے تو اپنے خون کے رشتے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں. احساس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 7 چیزوں سے نوازا ہے. پہلی، ہمارے سر کے اندر بالکل سامنے قوت باصرہ ہے، دیکھنے والی، جس کو ہم بصارت کہتے ہیں. بالکل اس کی سائڈ پہ قوت سامعہ اللہ نے کانوں میں رکھی ہے، سننے کی حس اور احساس اور ادراک. اور اگر آنکھوں کے نیچے آ جائیں تو قوت شامہ، سونگھنے کی، خوشبو اور بدبو کو محسوس کرنے کی طاقت. اور ناک کے نیچے زبان پہ اللہ رب العزت نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، ذائقے کے لیے، اور دنیا کے 4 معروف ذائقے جو اللہ نے بنائے ہیں، میٹھا، ترش، نمکین، اور اس کے ساتھ اگر ہم ایڈ کریں تو کھٹے والا. اب ان میں سمجھنے کی ساری صلاحیتیں اللہ نے زبان میں دے دی. اور 5ویں حس، ادراک کے لیے، سمجھ کے لیے، رشتوں کی جان پہچان کے لیے میرے مالک نے ہر انسان کو جسے ہاتھ سے نوازا ہے، لمس. ان 5 چیزوں کا اگر مالک کے مطابق استعمال رہے تو 6ٹھی چیز کا کردار آتا ہے. یہ 5 چیزیں کی بورڈ ہیں، جیسے آپ کے موبائل کے اوپر بٹن ہیں کہ ان کو پریس کرتا ہے، ایک پریس کرے گا تو سکرین پہ ایک ہی آئے گا. وہ 3 کو پریس کرے گا تو اوپر 3 لکھا جائے گا. آپ نے کال کرنی ہو اور 0300 لکھنا ہو تو وہ 0 کی بجائے کہے کہ مالک کیا 00 لکھ رہے ہو، اور وہاں پہ وہ 0 کی بجائے 9 لکھ دے. آپ 3 پریس کریں گے اور وہ اسے 8 بنا دے. آپ پھر 2 صفر لکھنا چاہیں وہ
کر دے تو سارا نظام گڑبڑ ہو جائے. آپ ایمرجنسی میں ہیں، جس کو کال لگانا چاہ رہے ہیں 11 بائی پہ، اور موبائل جو ہے اس کو محبت میں آ کے ڈبل کر دیں یا کنجوسی کرے اسے صفروں میں بدل دے تو مطلوبہ رابطہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو 5 قوتیں دی ہیں حواس خمسہ، انہوں نے محسوس کرنا ہے جو اس کا فوری تعلق دل کے ساتھ جڑتا ہے. اب دل کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے، سپلائی کرتا ہے، اور مین کنٹرول روم دماغ سے رابطہ کرتا ہے. اگر وہاں رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو آپ کی دنیا، آپ کی قبر، آپ کا حشر، آپ کا نشر، عقبہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سیدھی کر دینی ہے، کیونکہ آپ اپنی کمپنی سے رابطے میں. جب جب موبائل اور اس کی سم کا رابطہ اپنے کھمبے سے، ٹاور سے کٹتا ہے اور سروس ختم ہوتی ہے. محرم کے ایام میں شاید آپ کے علاقے میں ایسے ہوتا ہو، بندہ جب جب رحمان سے کٹا ہے اور اس کے دماغ میں وہاں شیطنت ہے تو پھر وہ کبھی بھی رشتوں کی پاسداری نہیں کر سکتا. کوئی پاس پڑا مرتا رہے اپنا خون کا رشتہ، پھر قدریں ختم ہو جاتی. چونکہ یہ پروگرام تبلیغی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، عمر کے ہر حصے سے جڑا ہوا ہے. جو بچہ ابھی باپ کی پشت میں ہے، یہاں اس کا بھی احساس ہے. اور دیکھیے، ماں باپ کی، میاں بیوی کی حسن اتفاق سے شادی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، اگلے دن کہیں جا رہے ہیں سفر میں، باپ فوت ہو جاتا ہے. شادی ہوئی صرف 1 دن ہوا ہے. اب یہ شوہر مر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو امید سے کر دیتے ہیں، تو ابھی یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں، اسے پہلا دن ہے. شریعت اور رحمان، آسمان اترنے والا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ سارے اس بچے کے حق میں ہیں. جتنے حقوق ایک زندہ جاوید بڑے انسان کے ہوتے ہیں، وہ سارے اسے ماں کے پیٹ میں پہلے دن مل جاتے ہیں. کب؟ جب احساس ہوگا، جب اس رشتے کی قدر ہوگی، جب اس کی پرواہ ہوگی. میں نے آج اس موضوع کو کیوں چلایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ النساء ہے، پہلے ہی آیت ہے، اور اس سورہ کی اس آیت کو نکاح میں بالخصوص خطبہ مسنونہ میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے، خطبہ عید میں پڑھا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کے وقت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے اس میں اس آیت کو لازماً شامل کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زندگی کے اہم ترین موڑ ہیں اور بہترین اصول ہیں. مالک الملک فرماتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ اللہ نے مومنوں کو آواز نہیں دی، انسانوں کو آواز دی ہے. آیت شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا. اس گاؤں میں کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں یا کلمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے رہتے ہیں؟ خود کو انسان سمجھتے ہیں تو اللہ نے آواز دی ہے، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اس سے ڈرو کہ جس نے تمہیں عدم میں وجود دیا جب تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، وہ تمہاری فکریں کر رہا تھا، تمہارے ضمیر خمیر شریر کو بنانے کے لیے آگ ہوا پانی مٹی کا بندوبست کر رہا تھا. باپ اگر خشک ٹکڑا بھی کھاتا تھا تو تیرے وجود کا ست نکال کے اس کی پشت میں ڈال دیتا تھا، اور ماں اگر اسے کچھ نہیں مل رہا، اس نے کسی چیز کو تھوڑا سا گھونٹ پانی کا پیا ہے یا اس نے بھی کوئی خشک ٹکڑا کھایا ہے تو مالک نے اس کا بھی ست نکال کے اس کی سینے کی ہڈیوں میں سنبھال لیا ہے کہ اس سے اس نے تجھے پیدا کرنا ہے. جو تیرا رب اتنا احساس کرے، واتقوا اللہ، تو پیدا ہو جائے، دنیا میں آ جائے،
بچپن پھولوں جیسا ہو، تیری جوانی بہار پکڑے اور پھر تو فولادی لوہا بن جائے، چوڑا چکلا سینہ ہو، تیرے ڈولے ہو، مضبوط جسم اور جان ہو، تیرے اندر طاقت اور قوت ہو، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے. تیرے جسم میں جتنے بھی پٹھے ہیں ان کو بنانے والا اللہ ہے. تیرے جسم میں خون کی بوندیں ڈالنے والا اللہ ہے. نظام چلانے والا اللہ ہے. تیری آنکھ میں 32 کروڑ کیمرے راڈ اینڈ کروڈز دینے والا اللہ ہے. تیری زبان کے اوپر ہزاروں ٹیسٹ پیدا کرنے والے بز دینے والا اللہ ہے. تیرے کانوں میں سماعت اور ارتعاش اور ہوا کی لہریں بنا کے آواز کو سمجھنے کا، فام دینے کا، یہ سارا سسٹم اللہ نے دیا ہے. لہذا تم بھی اپنے اندر ان حواس خمسہ کو دل سے جوڑ کے دماغ میں اپنے رحمان کو بٹھائے گا، رشتوں کو سمجھے گا. واتقوا اللہ، اللہ کے رشتہ توڑنے سے ڈرنا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کے دنیا کے سارے رشتے مانگتے ہو اور بنتے ہیں تمہارے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے سارے رشتے مانگے ہوئے ہیں، ضرورت کے ہیں. اگر اکیلے مرد کا گزارا ہوتا تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے نہ ہوتا. بیٹیوں کا اکیلے گزارا ہوتا تو والدین کو فکر نہ ہوتی. مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا، ضرورت مند رکھا، نیاز مند بنایا. اسی لیے بڑا کوسے میں دریا بند کرا ہے، بلکہ سمندر بند کر دی ہے. جس بھی شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. اللہ الصمد کا ترجمہ ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. اکڑے ہوئے ہو، اکیلے رہ لو گے، تنہا گزارے ہو جائیں گے. مجھے کسی اور کی حاجت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں. یہ شان صرف رب کریمی کی ہے، یہ کسی اور کو جچتی نہیں ہے. محتاج ہو تم. تساءلون بہ، تم نے دنیا میں جو بھی لینا ہے رب کے نام سے ملے گا. چیک کریں. آپ کہیں گے کہ یہ جو رشتے ہیں نا یہ بن مانگے ملتے ہیں. نہیں، بن مانگے نہیں ملتے، مانگنے سے ملتے ہیں. ہمارے ابو اور ہماری امی کی جب شادی ہوئی تو کس کا نام لے کے ایجاب و قبول کیا گیا؟ اللہ کا. کہ یہ رشتہ اس رشتے سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ نکاح سنت سمجھ کے، رب کا حکم سمجھ کے، گواہوں کی موجودگی میں اتنے اعتبار کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ کو قبول ہے؟ ہاتھ مانگا جاتا ہے، بازو مانگا جاتا ہے، ساتھ مانگا جاتا ہے. رشتے پہلے مانگے جاتے ہیں، پھر ان سے آگے خون کے رشتے بنتے ہیں. پہلے رشتے لفظوں پہ جڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی نام ہے واتقوا اللہ، اللہ کے نام پہ تم مانگتے ہو. تو لہذا سب سے پہلے اللہ کا رشتہ مضبوط کرو. والارحام، پھر جو ریب مانگے گئے تھے ان سے جتنے رشتے پیدا ہوئے جن سے تمہاری ہم نے اصل بنائی ہے، ددیال بنائے، ننیال بنائے، جس سے تمہاری فصل بنائی ہے، بیوی بنائی اور اس کا رکھوالا بنایا ہے، جس سے تمہاری آگے فصل کے بعد نسل بنائی ہے. یہ ساری چیزیں ان کی قدر کرنا سیکھو. انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اچھی، تمہاری عقبہ بھی اچھی. تمہید اگر سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے بڑھوں. سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ اللہ کا ہے. رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے جب تک دو چیزیں نہیں آتی. ایک انا اور دوسری اکڑ. دو چیزیں ہمیشہ رشتوں کی قاتل نکلی. انا، میں. انا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے میں کے لیے. ہم اسے اردو میں استعمال کرتے ہیں انا. کہ انسان اپنے برتن میں وجود میں اتنی ہوا بھر لے اور اس قدر نظریں اس کی اونچی ہو جائیں کہ اسے کوئی دوسرا نظر ہی نہ آئے. بس میں ٹھیک، میں اچھا، میں بہتر، میں کامیاب، میں کامران.
بس میں، کوئی اور نہیں. یہ میں رب سے بھی توڑ دیتی ہے، بندوں سے بھی توڑ دیتی ہے. وگرنہ شیطان نے کوئی بہت بڑا جرم نہیں کیا تھا، میں مرا ہے. اور یاد رہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی میں مری ہے، بیٹا میں مرا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کا رشتہ نبی کا بستر ملا ہے، میں مر گئی ہے، عقل میں مری ہے. ماننے والے اور جھکنے والے اور تسلیم کرنے والے، احساس پیدا کرنے والے ہمیشہ کامیاب رہے. ہماری جو دیہاتی زندگی ہوتی ہے نا، یہ حالات کے ساتھ انسان میں بہت پیدا کرتی ہے، بالخصوص برادری ازم، خطے کا، وطن کا، وطن پرستی کا مادہ. اور یہ وطن پرستی صرف ملکی لیول پہ نہیں، گاؤں کا اگر ٹاکرا ہو نا، فٹ بال ٹیم ہو، کبڈی کی ٹیم ہو، تو ہم ساری زندگی دوسرے پنڈ والوں پہ، گاؤں والوں پہ فخر کرتے رہتے ہیں. یا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. دو ہی چیزیں ہیں، انا اور اکڑ کے درمیان، تکبر کے درمیان، غرور کے درمیان ہم اپنے رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں. وہ وطنیت کی وجہ سے ہو، لسانیت زبان کی وجہ سے ہو، وہ قومیت کی وجہ سے ہو، یا وہ برادری ازم کی وجہ سے ہو، یا ایک دوسرے کو اسی چودھری تھے ایک کمی. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو انا میں مبتلا کر کے مار دیتی ہیں. میں نے دنیا کا جب سروے کیا ہے، آپ بھی چیک کر لیں، گوگل موجود ہے، آج بزرگ بھی دیکھ سکتے ہیں، نیٹ موجود ہے. ایک لفظ لکھیں، پوری دنیا کا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے. موجودہ مردم شماری میں 8 ارب کی موجود دنیا میں 6 ارب لوگ اکڑ میں ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں مانا. ان میں سے میجر زیادہ تعداد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں. اور پھر جو ماننے والے ہیں 2 ارب، ان کے اندر یہ اکڑ ہے کہ ہم نے اللہ کو ویسے ماننا ہے جیسے ہمارا دل کرے گا، جیسے ہمارا دل کرے گا. کوئی بھی اپنے اندر لچک پیدا کر کے یہ کہنے سمجھنے والا نہیں کہ پیدا کرنے والے تو مالک ہے، جیسے تو کہے گا ہم ویسے مانیں گے. اس پہلے رشتے کو توحید کہتے ہیں. کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ گاؤں جیڑا بھی پنڈ چ بندہ ٹریا پھرے انہوں کہے ابا میں تیرا پوت، تو میرا پیو، آ مینوں کام پہ گیا تے تسی کرنا. سیانا ہوگا تو سمجھائے گا، پتر میں تیرا پیو نہیں، چاچا ہو سکنا، تایا ہو سکنا، یا تیرا ابا جیوتا جاگتا ہے. چلے پیو باپ نہ ہو تو پھر تو بندہ کچھ کرتا ہے. تیرا ابا صاحب صلاحیت بھی ہے، مال بھی رکھتا ہے، پیسہ بھی رکھتا ہے، جان بھی رکھتا ہے، ہوتا بھی ہے. تو پت میں تے حل ہونا، میرے کو کام نہیں ہونا، تو اپنے پیو نو چڑھ کے میرے تو امیداں کر رکھی. سمجھاؤ گے نا چاچے تائے بابے. لوگوں یاد رکھیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو بندہ اپنے پیدا کرنے والے مالک اور خالق اور رب طاقتور غنی کو چھوڑ کے جگہ جگہ دھکے کھاتا ہے اور گنگناتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. پوچھا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ کہتا ہے غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ تیری عاشقی نہیں ہے، نامرادی. اگر تجھے سچا پیار ہوتا، لفظ عشق کا اعتبار ہوتا، تو پھر رب جیسے طاقتور رشتے کو چھوڑ کے، طاقتور رشتے کو چھوڑ کے. میں نے دیکھا ہے گاڑیوں والوں کو، ڈرماں بھی کئی نے نا تیل رکھا ہوتا، پیٹرول. گاڑی والے وہاں روک کے نہیں کہتے کہ پیٹرول پا دیں، اچھا پمپ ڈھونڈیں گے، اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں، بریک وہاں لیتے ہیں. کیوں؟ یہ بیچارے کو ڈرم چ پتا نہیں کوئی کہنی ایک ہے بھی تیل کے نہیں ہے تو پتا نہیں کتنا ہے. لیکن طاقتور رب کو چھوڑ کے، رب قہار
کو چھوڑ کے، غفار کو چھوڑ کے، صدیق کو چھوڑ کے، علیم کو چھوڑ کے، خبیر کو چھوڑ کے، عزیز کو چھوڑ کے، غلبے والی طاقت والی ہستیوں کو چھوڑ کے در در کی خاک چھانے اور ان کے پاس جائے کہ جنہوں نے ساری زندگی خود رب سے مانگا ہے، خود رب سے مانگا ہے۔ میں نے نا ایک دن اشارے پہ کھڑا تھا تو مجھے پتا ہے کہ فقیر ہے آ رہا ہے۔ جب وہ آیا نا تو میں نے شیشہ نیچے کر کے اس کے آگے ہاتھ کر دیا۔ میں کہا یار کچھ دے، کہتا شاباش سی لکھاں دی گڈی تھلے رکھ کے تے میرے فقیر کو منگنے۔ میں کہا یار میری اج دیہاڑی نہیں لگی، تو واہوا کما لیا ہونا کہ تو کھلوتا چل دے کچھ، جی نہیں یقین آ کے تو پوری گڈی چیک کر، میری تلاشی کر، جہدے کول بہت نکلنا لے لے دس رکھ۔ اگوں مینوں پتا کی کہندا جان دے یار، اور فقیراں کو نہیں منگدے تو نہیں منگتے۔ جب ساری انسانیت رب کی فقیر ہے، مانگت ہے، سائل ہے، جن سے انبیاء نے مانگا، بڑوں نے مانگا، بڑیروں نے مانگا، انہیں ملا، اللہ نے جھولیاں بھری۔ اگر تو کسی بھی وجہ سے ان کے رشتے کی قدر نہیں کر رہا اور اللہ کے ساتھ مانگنے والا رشتہ نہیں رکھ رہا تو پھر سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں خلل آیا ہے۔ یا مسلک ذمہ دار نہیں، تیری اپنی ذمہ داری، مسلک کی ذمہ داری، مسلک ایک بہانہ ہے۔ ہم ہر جگہ مسلک کو فالو نہیں کرتے، جہاں میں ضرورت ہوتی ہے پتہ ہے کہ مسلک نے ذرا نچوڑنا ہے، نیوی راہ لے جائیے۔ اللہ کے ساتھ اپنا پہلا رشتہ مضبوط کرو، ہر ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا وہ ہے، بغیر اسباب کے عطا کرنے والا وہ ہے، وہ بادلوں سے بھی بارش دے سکتا ہے، وہ بغیر بادل کے دھوپ میں بھی بارش اتار سکتا ہے۔ پھر مزہ ہے دوسرا رشتہ، وہ رشتہ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ رب کو ماننا صرف یہ نہیں ہے جی میرا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح پھری تو دل نہ پھرے۔ بڑے لوگ تسبیحات کرتے ہیں، نماز، قیام، رکوع، سجود، تہجد، نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں، لیکن کیا مجال اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مان جائے۔ اللہ کے قرآن میں صرف 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے، صرف 3، اور ان 3 کو بھی لوگوں نے، علماء نے 2 میں محدود کیا ہے۔ ان 2 کو بھی لوگ 1 میں لے کے آئے کہ قرآن مجید کا عنوان صرف انسان ہے۔ وہ انسانوں کو انسان بنانا چاہتا ہے، بندوں کو بندہ بنانا چاہتا ہے، وہ مومنوں کو مومن بنانا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کے دعوے کرنے والوں مومنوں مومن بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، او بندو بندے بن جاؤ، بندو بندے بن جاؤ۔ یہ جملہ پنڈا چ بہت زیادہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ اکثر ماں پیو اپنے پتروں کو کہنا ہے بندے کا پتر بن۔ جی اگو پتر پوچھ رہے کہ ابا جی تسی بندے نہیں، میں نے تہاڈا کدا میں، پھر پیو غصہ لگنا، پھر نہ انہیں بندگی چ رہنا نہ انہیں رہنا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں بندو بندے بنو، مومنو مومن بنو۔ ہاں کلمہ پڑھنے والوں نے اگر رب کے کلام کو وہ ویلیو نہیں دی، عزت نہیں دی، آبرو نہیں دی، اللہ نے بندے بنانے کے لیے قرآن میں یا خبر دی ہے یا انشاء کا استعمال کیا ہے۔ خبر میں بتایا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کی بندگی میں نے قبول کر لی، اور جنہوں نے یہ حرکتیں کی میں نے ان کی زندگی رسوائی والی بنا دی ہے۔ لوگوں تم یہ کرنا یہ نہ کرنا، جو کرنے کا حکم ہے وہ امر ہے، جس چیز سے روکا گیا وہ نہیں ہے۔ اور جو بندہ رب کے قرآن کے اوامر کو، احکام کو مانتا ہے اور نواہی سے رکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ اصل رشتہ جوڑے ہوئے۔ ماشاءاللہ آپ کو پڑھے لکھے علاقے میں قریب سمندری ہے، ہر سال کانفرنسز ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور علماء کی زندگیاں یہاں بزرگوں کی جوانیاں بیت گئی ہیں۔ آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے مجھے صرف ایک محبت کے ساتھ، امتحان میں نہیں ڈال رہا، صرف یہ چیک کروانا چاہتا ہوں کہ پانی کتنا ہے۔ ٹیسٹر تو لگا سکتے ہیں نا، لائٹ ڈول گئی ہے نا، کہ انہوں
UPS سے جڑا ہے وہ چلن ڈیا ہے، ٹیسٹر لگائیں گے تو کیا کہے گا کہ لائٹ نہیں ہے؟ چیک تے کر سکتے ہو اپنے آپ کو۔ قرآن مجید کے بارے کتنے ہیں؟ بولنا جی سنیا بول لیں گے 30 سورتیں 114 آیتیں 6000 سے زیادہ 236 ہے یا 666 الگ میٹر ہے۔ آئیے مجھے یہ کوئی بتائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے پہلا حکم کہاں دیا ہے اور پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ میں پوچھا نا اس پنڈ میں سب تو پہلے مسجد کتنی بنائی سی؟ کہنے کہ میرے ابا جی نے پہلا ٹپا انہوں نے مارا۔ گاؤں میں سب سے پہلے آم کے کون آباد ہوا تھا؟ ہمیں یاد ہوگا، تاریخی یاد ہوگی۔ سمندری میں سب سے پہلے منڈی کہاں ہوتی تھی ہمیں پتا ہے، نئی کہاں بنی ہے پتا ہے، کون سا ٹاؤن اس وقت ٹاپ پہ جانا پتا ہے، موٹر وے کا ٹول پلازا انٹرچینج کہاں پہ پتا ہے۔ مومن ہے، رب کا بندہ ہے، زندگی گزارتے ہوئے 10 20 30 40 50 60 70 80 سال کا ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حکم کی میں نے پتا لگا پنڈ پڑھیا دا ہے تے پڑھیا نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ استاداں کو ہٹ کے ذرا عام بندے نے کی پڑھیا؟ اچھا الف انار کنے پڑھیا ہے تھوڑے چ؟ میں بھی پڑھیا جی الف انار، میں وہ قاعدہ پڑھیا، تسی شرماندے کیوں جی؟ پتا سی نا اگے پہ تے جس قوم نو اے یاد ہوئے تے اے نہ پتا ہوئے کہ رب نے سانو اپنے قرآن چ پہلا حکم کی دیتا ہے تے زندگیاں گزر گئیاں ہن کانفرنساں سن دیاں تے کران دیاں دیگاں چڑھ دیاں، اج کی پکڑ لیا ٹول آئے ہو گئے، سادہ چاول ہے، پلاؤ ہے، مرغ ہے، مٹن ہے، بیف ہے، کی بریانی بن رہی ہے یا کوئی روٹی گوشت ہے، پورا پتا ہوتا ہے، مینیو کا پتا ہے، پوچھ کے پہنچتے ہیں۔ حفظ کرنے والے بچوں کو بھی نہیں پتا، قرآن والوں بھی نہیں پتا، حفاظ کو بھی علم نہیں، قرآن بھی نہیں جانتے۔ تے معذرت نال اس امام جاپاں کافی سارے لوگ لگے ہیں سوائے اہل اللہ العلم تو، بیچارے کتابت کے اندر زندگی دے 30 سال گزارن والے، انہوں نے بھی کتے پوچھ لئیے تو بھی کہتے پاجی شرمندہ نہ کرو، جے تسی 2 لفظ پڑھ گئے ہو تو سانوں پوچھنا شروع کرتا ہے۔ گل 2 لفظ پڑھن دی نہیں، بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں پوچھو پاکستان کب آزاد ہوا، آپ بتائیں گے پہلا ترانہ کب لگا، پہلا جھنڈا کس ریاست نے لہرایا، سب سے پہلے اسے قبول کس ملک نے کیا، ہم سارے جانتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کس میچ میں اوپنر کون گیا، بہت جانتے ہیں، لیکن پہلا حکم قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں بندے بنو، پہلا حکم ہی بندگی کا ہے، اور بندگی رشتے کا نام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ کر مسلمان تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے امید ہے اس گاؤں کے اندر جو ماہانہ درس ہوتا ہے، بہت اچھی بنیاد اللہ کامیاب کرے، ڈاکٹر صاحب دعا بھی کر رہے تھے، اللہ اس دعا کو اثر دے، لیکن ایک کام ہونا چاہیے، ایک کام ہونا چاہیے، جیڑا بندہ بھی موبائل استعمال کر سکتا نا، سارے پنڈ چ ایک گروپ بنا لو، قاری صاحب نو میں سینڈ کر دیا کرا گا، وہ تواڈے تک پہنچان تے تسی اگے اپنی فیملی نو، دیکھو بیٹیاں نو اسی تے نہیں بھا کے پڑھا سکتے، تسی تے اپنے گھر بیٹھ کے کہہ سکتے ہو بیٹا ادھر آؤ جڑی پڑھی ہے، اے اللہ دا پہلا حکم ہے تے اے اللہ دی پہلی نہیں ہے جس کو اللہ نے منع کیتا ہے، آج یہ پڑھو، ہفتہ یاد کرو، میں کسی بھی دن پوچھ لینا تے جن نے پورا صحیح جواب دیتا انہوں 100 روپیہ انعام تے سر جی جے کام ٹورے نہ تو مینوں کیا ہے، اسی اصل چ ہو گئے ہیں ٹون تے لگ گئے ہیں، وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، سالانہ کانفرنس کرواتے ہیں، ماہانہ درس کرواتے ہیں، فجر میں درس ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے زندگی میں،
دوسرا کیا ہے؟ پہلے دوسرے کا جوڑ کیا ہے؟ دوپہر کے کھانے دے وچ میں جو لون رکھ دوا، نال دھنیا رکھ دوا، دوانا رکھ دوا، جوڑ کی بنے گا؟ میں کالج تو آیا تو آواز لاؤن گیا ریڑھی والا، دوانا لے لو نال دھنیا لے لو، دوانے لے لو نال دھنیا لے لو۔ میں بڑا پریشان ہوا، باہر نکلیا پوچھے بھائی دوانے کی تو سمجھ آتی ہے، دھنیا کی بھی سمجھ آتی ہے، نہ دونوں کا جوڑ کی ہے؟ کہتا بھاجی منڈی تو لب گیا جڑا سستا میں چک لیا، وک میرا جانا ہی ہے، کسی نے دھنیا لے لینا، کسی نے دوانا لے لینا، لیکن جو ترتیب سے سبزی رکھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے نمک پڑا ہے، تربوز پڑا ہے تو کوئی جوڑ لگتا ہے۔ یار انسان ہے، پڑھے لکھے ہیں، کوئی زندگی منظم ہوئی؟ وہ جی میرا رب نے بڑا پیار ہے، رب کا پہلا حکم کیا ہے پتہ ہی نہیں، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز سے منع کیا ہے پتہ ہی نہیں، وحی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلا حکم اترا ہے وہ کیا ہے؟ اقرا۔ بندہ بننا کیسے ہے؟ پڑھ کے، پڑھ کے، آکڑ کے نہیں۔ بندہ بننا ہے تو مطالعہ کرو، بندہ بننا ہے تو رب کو جانو، رب کیسی بندگی مانگتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے، اگر اسے نہیں پڑھو گے تو پھر بندے کیسے بنو گے؟ تو ماشاءاللہ کسی نے پوچھ لیے نا پنڈ چ جا کے قرآن پڑھے جے، دیکھ کے اتنے انگلی پھیر لی تے ہنے کوئی چٹ کڈو وہ چو حساب کتاب لکھیا ہوئے تے اندروں جا کے کھاتے والی کاپی کٹ کے لیا، میں سارا سنبھالیا ہے، مینوں پتا ہے کنا کلا نمبر ہے، کنی کدونی نمبر ہے، کیڑا مربع ہے، ایک کھالا کتوں لگنا ہے تو مینر کتوں گزرنا، سب علم ہے۔ نہیں علم تو اس بیچارے کو بہانے باز کو زندگی گزار کے بندگی میں اللہ سے رشتہ نہیں جوڑ سکا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن آپ کے سارے رشتے خود جوڑ دیں گے۔ ان میں سے مخلوق میں پہلا رشتہ جوڑے گا استاد کے ساتھ، اللہ کے بعد قرآن کے بعد پہلا رشتہ، ماں باپ کے ساتھ نہیں، ماں باپ کے ساتھ نہیں، استاد کے ساتھ۔ ناراض نہ ہونا، کیوں؟ آمنت باللہ، آمنی جے آمنت باللہ و کتبی ملائکتی و کتبی، یہ جو ٹرائی اینگل ہے نا، تکون بنی ہوئی، اللہ رب کا کلام، یہ کتب، آسمانی نصاب لانے والا جبریل، اس کو دنیا میں جو رشتہ جوڑنا ہے سب سے پہلے وہ رسول ہی، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، باپ ماں بہن بھائی خون اپنے بگانے رشتہ دار اجنبی سب مل کے اگر رسول کو اس کا رشتہ دے دیں گے، عزت دے دیں گے، احترام دے دیں گے، احساس دے دیں گے، پھر سارے رشتے چل پڑیں گے۔ تمام رشتوں میں چار رشتے، اللہ رب کا وقتی کلام جو اس پیغمبر پہ اترا ہے، لانے والے جبریل، اور زمین کے اوپر پہلا رشتہ استاد، اور وہ معلم اول وقت کے نبی ہوتے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ باپ بھی استاذ ہے، ماں بھی استاذ ہے، بھائی بھی استاذ ہے، زمانہ خود استاذ ہے۔ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، بسا اوقات کتابوں میں واقعی بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، لیکن جو زمانہ آگے دکھاتا ہے وہ کتابوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، پھر نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے۔ گل سمجھ آن نہیں، کوئی بلے بیٹھ نہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ چیک کریں کہ میں اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں، کتنی توجہ دیتا ہوں، کتنا جڑتا ہوں، کتنا مانگتا ہوں، اور اللہ کی کتنی سنتا ہوں، کتنی سمجھتا ہوں، اور سمجھ کے کتنا عمل کرتا ہوں، عمل کر کے اس کو آگے پہنچاتا کتنا ہوں۔ اگر کسی چیز سے میرے رب نے روکا ہے تو رکتا کیسے ہوں، میرا وحی کے اوپر کتنا یقین ہے۔ سنیے، کتاب و سنت کو صرف وہ بندہ مان سکتا ہے جس کا وحی پہ یقین ہے۔ جنہیں وحی تے یقین نہیں، نہ وہ کتے نہ کتے ڈنڈی مارے گا، یا اپنا نقصان کرے گا یا قوم کا نقصان کرے گا۔ منبر پہ بیٹھ کے بھی سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے بھی جھوٹ بولے گا، وحی سے لوگوں کو دور کرے گا، لوگوں کے ساتھ جوڑے گا، لیکن درخت تے شاخاں نوں چڑھیا جا سکتا ہے، بعید نہیں چڑھیا جا سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ موڈ ڈلو
دروازے پچھو کندا لوگ چایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہیں سے آؤ، سامنے سے آؤ۔ تو ترتیب رکھی اپنی زندگی کی۔ میں کوئی اوکا سبق نہیں پڑھاؤں دیا، اللہ کا تعلق قدم قدم تے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، سونے سے لے کے جاگنے تلک، جاگنے سے لے کے سونے تلک آپ یہ رشتہ ختم نہیں ہونے دیتے۔ مثالیں پہلے میں نے دی ہوئی ہیں، پھر دوبارہ یاد دہانی کروا دوں۔ آپ جب سونے لگتے تھے تو کہاں رابطہ کرتے تھے؟ اسی سونے تو پہلے کی کہیں منڈے ہو ویلی دا کنڈا چیک کر لو، وہ اگر ماریا جائے اور چھت والا دروازہ بند کیتا جائے اور ڈنگرا دے نظر پایا یار، یہی ہوتا ہے نا۔ اور رات نو اتنے بجے پانی کا والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ کر، اللہم بسمک آمنت واحیا، اللہ تیرا بندہ سلیپنگ موڈ میں جا رہا ہے۔ موبائل چاہے نا سلیپنگ موڈ، ایکٹیو بھی رہتا ہے، تسلیم بھی ہے، پیچھے سسٹم چلن دیا لیکن اگے سکرین سوتی، انہوں مارا جا ٹچ کیتا اسے میں جاگ دی ہے کہ نہیں؟ تیرے رب کے پاس جانے سے پہلے، نیند کی وادی میں جانے سے پہلے رابطہ رب سے ہے۔ آنکھ کھل گئی ہے، رابطہ رب سے ہے۔ واش روم جانے لگے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رابطہ اللہ سے ہے۔ وضو کرنے لگے ہیں، بسم اللہ، رابطہ اللہ سے ہے۔ وضو کر کے اٹھے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رابطہ اللہ سے ہے، رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ، تعلق اور رشتہ اللہ سے ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم اندر، تعلق اللہ سے ہے۔ اللہم افتح لی ابواب، تعلق اللہ سے ہے۔ قیام میں ہاتھ اٹھنے لگے، اللہ اکبر، تعلق اللہ سے ہے۔ فاتحہ پڑھنے لگے، الحمدللہ، تعلق اللہ سے ہے۔ سورت ملانے لگے، قل هو اللہ احد، تعلق اللہ سے ہے۔ اور جھکنے لگے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں سبحان ربی العظیم، تعلق اللہ سے ہے۔ دیکھتے چلے جائیے، رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جا کے تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تعلق اللہ سے ہے۔ اللہ اکبر استغفر اللہ، تعلق اللہ سے ہے۔ آیت الکرسی پڑھی، تعلق اللہ سے ہے۔ کوئی آیا سلام کیا تو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تعلق اللہ سے ہے۔ نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، تعلق اللہ سے ہے۔ کہیں جنازے میں گئے تو تعلق اللہ سے ہے، کہیں تعزیت میں گئے تو تعلق اللہ سے ہے، کسی کو دعوت دی تو تعلق اللہ سے، یتیم کو میرے سر پہ ہاتھ رکھا، تعلق اللہ سے۔ ایک ایک چیز میں رب سے جڑا ہوا تعلق۔ 5 نمازیں پڑھ کے رات کو پھر سونے لگے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر جب اٹھتے ہیں تو اٹھتے پہلا تعلق اللہ سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ رشتہ ہے آپ کا، اگر ہے تو مبارک، مبارک ہو، آپ کی بزرگی مبارک، سر میں سفید بال مبارک، مہندی کلر لگے ہوئے مبارک، سفید پوشی مبارک، رنگ برنگے مہنگے ترین سوٹ مبارک، آپ کے قلعے ایکڑ مربع مبارک۔ اگر یہ تعلق بن گیا، اگلا پہلا تعلق جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کیسے، پریکٹیکل گیا۔ امبا کو قلم کرنا ہوگا تو نواں سیکھنا ہوگا، مطلب کہتا ہے یار میں کسی کو بھیج کے آواں، یا یار آئی ذرا سکھائی۔ پیو نہ کھاد پاؤن لگیا پتروں بچوں کو دسدا ہو رہا کھاد کیویں پائی دی، چھٹا کیویں دئی رہے، پانی کیدا اندروں کیدا ہے پیو دسدا ہے۔ بہت کچھ سکھاتے ہیں، نہیں سکھا سکے تو یہ نہیں سکھا سکے کہ بیٹا تیرے پیغمبر کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سنت کیا ہے۔ بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، 2 نمبر مال بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، کھجوراں چن کے چن کے لیندا ہے، چول ہتھاں تے رکھ کے ویکھ کے پکا کے ابال کے لیندا ہے، تے ماشاءاللہ میٹھی سنت کہہ کے کوئی بھی دے دے، شوگر پیشنٹ ہے نہیں پیے گا میٹھا، اور نہیں یار مینوں چینی ڈاکٹر نے منع کیا، نہیں یار نہیں ہونا، بیگم روکے گی، دل کرے گا، بالخصوص باقیاں تو پتہ نہیں جٹ تے پالدے میٹھے دے دے۔ انہوں نے اکثر دیکھا ہے ہر کمزوری ایک پاسے پر مٹھے والی کمزوری اپنی جگہ، وہاں بھی بیگم ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، بابیا جان دے سانو تیریاں ہاتھ لوڑاں نے، لیکن سنت کے نام پہ میٹھی سنت کہہ کے انہوں بدعت کھوائی جا رہی ہے، کوئی نہیں ڈکدا ہے۔
بلے 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 کیا سارے لگے. یاد رہے پیغمبر کے ساتھ جڑ کے آپ کو سنت ملے گی، طریقت ملے گی. جس دن یہ رشتہ مل گیا اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے رشتہ مضبوط کر لیا، اس کے بعد پھر دنیا کی خونی رشتوں میں آپ کا پہلا رشتہ اور لفظی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو خون بنائے گا وہ میاں بیوی ہے، ابے امی کا نہیں. ترتیب بھی یاد رکھو، قدر بھی یاد رکھو، رشتے کا احساس کرو. جننے پیوں بیٹھے جو غصہ نہ کرے جے جنیاں ماما سنن ڈیاں نے غصہ نہ کرے جے کر لو گے تو تھوڑا جہا اللہ نے موسم ٹھنڈا کرتا تو اسی بھی ٹھنڈے ہو جائے. اللہ نے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے، مرد پہلے ہے عورت بعد میں. کیوں ایسے ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو ابا بنا دیتے، اماں ہوا کو جو ہے وہ ماں بنا دیتے. اللہ نے پہلے مرد بنایا، پھر اس مرد کے ساتھ عورت بنائی. پہلا رشتہ جو ہے کائنات نے جو دیکھا ہے وہ مرد کا ہے، پہلی شکل مرد کی ہے، پہلا مقام رتبہ سٹیٹس مرد کا ہے، پھر عورت ہے. اور یہ دونوں کا جو تعلق ہے وہ میاں بیوی کا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. یہ ہے ترتیب. احساس پیدا کرو ہر اس رشتے کا جو میاں بیوی کے رشتے میں آ جائے، اور جو نہیں ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آج سب سے بڑی جنگ جو دشمن ہم سے لڑ رہا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ یہ جو نکاح کر کے میاں بیوی بنتے ہیں یہ ختم ہو جائے. زنا چلے، صفا چلے، 2 نمبری چلے، نیو ایئر نائٹ چلے، تعلقات جعلی چلے، دنیا میں کوئی عزت محفوظ نہ رہے، کوئی کلمہ پڑھنے والی بیٹی ماں باپ کے کنٹرول میں نہ رہے. ٹک ٹاکرز جیسی جتنی بھی آپ کو فری سائٹس ملی ہوئی ہیں، جو باپ اپنی بیٹی کو 5000 کا نوٹ نہیں دیتا تھا کہ اگر دیا تو کہیں اس کی عزت پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، کوئی مسئلہ نہ بنے، وہ خیر دے کے 2 ٹھمکے دکھا، جسم دکھا، باڈی دکھا، اپنا آپ دکھا، شو کر پنجرے سے باہر آ، 4 چادر دیواری میں پھنسی ہوئی. یہ جیلوں میں بند اپنے گھر کے اندر، جس گھر میں محلے کا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں کبھی گیا ہوتا، اس کی خبریں کیا تصویریں پوری دنیا میں حرکت کر کے پیسے کما رہی ہوتی ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں آ جڑی کوٹھی ہو نا ایک ٹک ٹاکر نے بنائی، فلاں جو ہے کاروبار اس کا چل رہا ہے. بڑے خوش ہو، لیکن جس بیٹی تلک نکاح کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا تھا، پوری دنیا صرف روکڑے اور پیسے کے نام پہ وہ ساری دنیا کو دیکھ بھی رہی ہے، دکھا بھی رہی ہے. تو اللہ کے لیے کنٹرول کیجئے. یا معاشر الشباب، رشتے پہچانیے، رشتوں کو قدر بتائیے، سکھائیے. بیٹا تیرا اللہ سے رشتہ ہے، یہ حسن اس نے دیا ہے. بڑے لوگوں کو دیکھا کل حسن تھا، آج ایکسیڈنٹ ہوا اور لوگوں نے کی ہوئی منگنی توڑ دی. چہرے پہ ناز، رنگ پہ ناز، حسن پہ ناز، خاندان اور پیسے پہ ناز، حکومت سیادت قیادت پہ ناز، کل تھی آج نہیں ہے. لہذا رشتوں کو جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ ڈر کے احساس پیدا کریں. بچے اور بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کے معقول رشتوں کا بندوبست، اور بچوں سے کہوں گا اور بیٹیوں سے کہوں گا اللہ کے لیے دھوکے میں نہ رہو. سب سے بڑا دھوکہ آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں جب ماں باپ کو کہتے ہیں میں حالے نہیں یہ کرنا، میں حالے پڑھیا نہیں، میری تعلیم مکمل نہیں، میری ڈگری نہیں پوری ہوئی، میرا آ مسئلہ ہے، میں حالے کمان جوگا نہیں، میں آپ مانگ کے کھانا، آپ کو بوڑھی نو بھی مانگ کے کھاؤں. 100 بہانے ہوتے ہیں، بچ اندر گل ہو ہوندی، بولے رکھ کے گلا نہیں یہ بڑھتی. آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، نسل کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کا بھی نقصان کر رہے ہیں. 2 نمبری چھوڑ کے چین مت. نکاح کا راستہ یہ رشتوں کی قدر ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، ہماری سریکی پٹی جنوبی پنجاب میں ابھی بچے مچھا بھی نہیں آئی ہوتی ہے، مسا بھی نہیں پھوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ 9 سال کے بچے کی شادی. مجھے وہ مدینے کا ماحول یاد آ جاتا ہے، مدینے کا ماحول یاد آ جاتا ہے. اعتراض کرنے والوں کا کیا جاتا ہے، کرنے والے تو پیغمبر پہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ جانتے ہیں جن کے گھروں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے. میرا ایک بیٹا ہے، عمر ابھی 12 سال نہیں، قد ہم سے لمبا ہے،
صحت ہے دیکھنے والا کو محسوس بھی نہیں کرے. خاندان کے اندر رشتہ داروں میں اتنی بیٹیاں ہیں جن کی عمر ابھی 10 سال نہیں ہوئی لیکن وہ کئی ینگ عورتوں سے جوان لگتی. صحت ہے اللہ نے، یہ تو رب ہے نا، کب کس کو کیسے کتنے وقت میں، سب ایک جیسے تو نہیں. کئی تسی جواناں نوں کہتے ہو کہ کھان کے بہت دیکھا کھا جاتے لگتا نہیں. کئی بیچارے کچھ ٹکڑے بھی کھا لین گے، اللہ صحت دے دیتا تو چنگے بھلے، وہ کی کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ جوانی ہے رب نے دی ہے تو اس رشتے کا لحاظ کریں، ماں باپ کو رسوا نہ کریں. عدالتوں کے راستے محبت کے نام فیک جھوٹے تعلق سوائے دکھ کے کچھ نہیں دیں گے. اصلاح کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہلے نقطے پہ کرو، انسانوں کے ساتھ پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے. اگلا رشتہ ہے ماں باپ کا اور اولاد کا، دوسرے نمبر پہ رشتہ ہے. کیوں؟ میاں بیوی قانونی طریقے سے بنیں گے تو ماں باپ بنیں گے. تو ماں باپ کی تو بڑھیں گے جدو اولاد ہوئے، جدو اولاد نہ ہوئے پھر ماں پیو نہیں بن سکتے، وہ ساری زندگی میاں بیوی رہتے. اگلا تعلق رشتہ ہے اولاد کا. اولاد ملے گی تو یہ ابا کہلائے گا، یہ اماں کہلائے گی، دادا کہلائے گا، دادی ہوگی، تایا ہوگا، تائی ہوگی، چچا ہوگا، چچی ہوگی، یہ ماموں یہ مامی بنے گی، اور یہ خالہ یہ خالو بنے گا، یہ پھوپھا یہ پھوپھی بنے گی. اولاد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. اتھے ذہن رکھو کہ اولاد کون دیتا ہے؟ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس کی مرضی بیٹے ہی دیتا جائے، بیٹیاں دیتا جائے، ملا کے دے دے یا نہ دے، اللہ کے فیصلے ہے. تم محتاج ہے، اپنے بندگی کے رشتے کو نہ توڑنا. کہیں اولاد نہ ہو تو جا کے اس کے پاس مت ڈھیری پہ سر رکھ دینا کہ جدی اپنی کو نہیں سے. بابا جی علی جی میری تے بوئے تے بیٹھ کے کنے لوگ اولاداں مانگدے تے وہ بیچارے ساری زندگی رب اگے روندے گئے تے رب نے نہیں دیتی. مرضی اللہ دی، فیصلے اللہ کے. کتنے لوگ ہیں جو صحیح بخاری پڑھ کے اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، کتاب الطلاق کو، کتاب النکاح کو، لیکن تو انہوں پتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود اس معاملے فیصلے اللہ کے لیے امام چھوٹا تو نہیں تھا، ہستی کتنی بڑی ہے. تو اس لیے کسی بھی رشتے میں خیر چاہتے ہو تو رب کے رشتے کو مت بھلانا. فیصلہ آباد کے ایک دوست ہیں، کم از کم مجھے ان کو دیکھتے ہوئے 89 سے 23 یہ ہے 11 اس میں جمع کر دیں تو اتنی عمر گزری ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اولاد نہیں دی اللہ، اولاد نہیں دی، لیکن انہوں نے اللہ سے تعلق نہیں توڑا. والدین اور اولاد کے رشتے کی قدر. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پیو تو بغیر ناڈو خان، میں چودھری ہوں وڈیرا، پھر بیٹے آپ نے اپنی قدر نہیں کی. اگر شاخیں ناراض ہو جائیں تنے سے تو محلے والے نوں سد کے کہنا موڈ سانو نہ پرانا بھڑا جہا لگتا ہوتی ہے، فریش ہے گیا سانو رہن دو، موڈ لا دو. تو پھر بابیاں نوں وڈ کے سٹ کے پٹ کے زندگی نیچے گزرنی. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، ان کو روب اللہ نے دیا، دبدبہ اللہ نے دیا ہے. اور یہاں میں ایک گزارش کروں گا، ابے کو کبھی زندہ نہ مارنا. باپ زندہ کب مرتا ہے؟ جوانی میں جب اس کی طاقت ہیبت آرڈر روب ہوتا ہے تے تھوڑا جہا بڑھاپے چ گیا نہیں، ادھر بڈھی دے چیلنج بس کر ہونا چٹی ہو گئی ہو، اگو پتر کہتا ابا ہوں تیرا دور نہیں رہا. باپ کچھ بات کہتا ہے آگے ماننی نہیں. آپ یقین کریں آپ نے اپنے باپ کو زندہ مار دیا، زندہ مار دیا. پڑھ لیں کچھ، یہ پی ایچ ڈی کر کے سبق نہیں ملے گا، ایم فل کر کے نہیں ملے گا، ماسٹر کی ڈگریاں لے کے نہیں ملے گا، یہ مدرسوں میں پڑھ کے نہیں ملے گا. ابھی پرسوں ایک جگہ جانا ہوگا، نہیں جمعے سے ایک دن کر مجھے کسی نے کہا کہ گھر جانا ہے. گئے اتنے کوئی بندہ ایڈا صحت مند نہیں بیٹھا. آپ 3-4 رلیے تو ایک خاتون بنتی سی، بیچاری ہل نہیں سکتی. بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں. ایک بیٹا تھا وہ چھوڑ کے بیوی کو لے کے باہر چلا گیا. یہ کہتی جی میرے کو روٹی بھی نہیں پکتی، وہ بھی میں منجے سے موندی ہو کے کوئی ہو کے سوکھی ہو کے گلی کر کے کسی دن سے چولہے جی میں سڑ جانا ہے. کبھی پانی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. کیا کمایا اس ماں نے؟ شوہر مر گیا بچوں کی وجہ سے. مارتا تو اللہ ہے لیکن زندگی میں بچے. اب یہ ماں مری ہوئی ہے، اکیلا گھر ہے، کوئی پاس نہیں ہے، تو پھر احساس کب ہے؟
میں یہاں اللہ کا شکر کر کے مٹ کے کہتا ہوں 50 سے زیادہ ملکوں کے ویزے لائن میں لگے ہوئے گھر آئے ہوئے. ماں سے جا کے پوچھنا ماں جی لیٹر آیا ہے ویزا ہے کہنے پتہ نہیں. اللہ کا شکر ہے وہیں پہ معذرت کری. بڑی بڑی کانفرنسیں آئی جناب ویزا چند دن آ جانا. ماں نے کیا پتر ڈور جائے گا. یقین کیجئے ہر وہ پروگرام بھلے کہیں بھی پہنچا ہوں کہیں واپس یاد کر لیا تو آئے صرف اس لیے کہ یار جے اے زندہ نے تے اسی زندہ ہیں جیندے جی نہیں مارنا. اس لحاظ میں رب کا شکر کرتا ہوں ماں کی پوری آخری بیماری میں جس بھی اولاد کا نام لیا سامنے کھڑی ہے. ماں پڑھی کوئی نہیں سی لیکن انہوں نے ایک اولاد پڑھائی سی. جدائی برداشت کی تھی پڑھاتے ہوئے. پھر ان کے آخری لمحات کو ابا جی کو بھی ایسے دیکھا فلانا کتنے وے ابا جی ہے او کتنے وے پتر کتنے وے تھی کتنے وے تو پوت اس سمے تھے کہ بندہ آگے ہوتا تھا کیونکہ سب کو اکٹھا رکھا تھا کہ ایک واج تے پہنچو. اگر واج مارے ماں پہ ہوتے بیماری جو ہوئے تھے پتر کول نہ ہوئے تھے دھی کول نہ ہوئے ادھے ادھا ہی مر جاندے. انہاں نوں کلیا نہیں چھڈنا. جدوں تسی چھوٹے سی تے انہاں نے تانوں کلا نہیں چھڈیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کما رہی ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کو لے کے ماں باپ سے بھاگی ہے آج والجزاء من جنس العمل لے جا اس کو جہاں لے کے جانا ہے. دوڑ جتنی دوڑ سکتی ہے بھگا جتنا بھگا سکتی ہے لیکن یاد رکھ تیرے جمن آگیا نے تیروں ڈبل جگہ تے جا کے دکھ دینا ہی. والدین اور اولاد کا رشتہ کچا نہیں ہونا. مضبوط کرو اس کو. اگلے پھر رشتے نے چھوٹے چھوٹے استاد والا رشتہ میں گنوایا سی پیغمبر استاد ہے اور جتنے استاد ہیں وہ پیغمبری شیوے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ماں باپ ہیں اولاد ہے. باقی پھر سارے خون دے رشتے ایسا ایسا کر کے کسی نو کٹنا نہیں. تایا بھی ابا جے تے چاچا بھی ابا جے. تائے ابے نہیں بنتے مشہور ہے چاچے بھی پیو نہیں بنتے. یہ یتیماں نہیں سامدے. لیکن سچی گل یہ ہے کہ کئی دفعہ بھتیجے بھانجے بھی نہیں جے سمجھ. پیریاں پیچھے لڑ کے ماں نو اینو وڈ دینا سی مامے نو انہیں تیرا حق ماریا ساڈا ماریا ہے. زمینوں پہ مت لڑے. میں آج ہی بلکہ رات اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا سب سے چھوٹے سے. تو ہمارے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جدن انہوں کا پیو ہے انہیں دینی مڑ کے انہوں کا ویکیا جی یہاں جتیاں سے دال وڈنی. لوگ انتظار میں بیٹھے تھے شریکہ بھی بیٹھا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے 2 جنوری کو والد صاحب اس دنیا سے گئے. ابھی تک ایک بھی ہماری میٹنگ اس حوالے سے نہیں ہوئی کہ زمین داری کرنا. یہ ان کی تربیت تھی حوصلہ تحمل بردباری. انہوں نے بھی کروڑا دی اتنے رہ گئی ہے رہنی ساڑی بھی نہیں. سمندری جدو سستا سی وہ بھی وڈیرے چھڑ گئے تھے. موٹر وے کی وجہ تو تھوڑے جڑے ماشاءاللہ سوچاں بہت بلند ٹر گئی نا. جتنا کمال ہوئے نا یہی ہے مگر رشتے کچے نہ کرنا. پہلیوں کی وجہ سے زمینوں کی وجہ سے کھانے بننے کی وجہ تو رشتہ داریوں کی وجہ سے انہیں مضبوط کرنے کا سیکھیں. آج یہ سبق سیکھ کے جاؤ انشاءاللہ پلے بن کے جاؤ. سب تو پہلے گھر جانے آکڑ مارنی جی اپنی ہوا تھوڑی جی اتنے کٹ لو. وہ والی نہیں جڑی سمجھن ڈے جائے آکڑ والی ہوا تے جہدے نال بھی بھاویں وہ بگڑیا تے بھاویں آپ. السلام علیکم وہ کہ منہ ادھر کرے کہ بھی پچھوں کی لگ تو جفا پا لو. بہتی گل ہے کوئی اوکھا ہو جھٹ اج کل 2 4 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اور کچھ نہیں تے اللہ دے ہاں تے منیب لکھے جاؤ گے کہ انہیں سن کے مننی ہے انہیں پہل کیتی ہے. وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں رشتے جو ہیں وہ بالکل بے وقت ہو رہے ہیں. قدر ہی نہیں رہی تے کرنی کنے وہ جی میں ادھر جین مرن ختم کرتا نہ کر. جی کیتا بھی ہے تو موڑ جائے مڑے گے انشاءاللہ. پہلی تو امید ہے تسی لڑے نہیں ہونے چنگے لوگ ہو پڑھے لکھے علاقے بالکل ہم سائیکی. پھر پروفیسر صاحب دا امید ہے انشاءاللہ جدہ دا درخت ہوئے نا وہ سایہ ادا نہیں ٹھنڈ دیتا کہ وہ ادا دے زمین تے اثرات دیتا. انشاءاللہ اچھے اثرات نال یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے انہوں عمل چلائے. 2 کام کرنے ہیں. ایک قرآن مجید دا ایک حکم یا ایک آیت ڈیلی پڑھو جدے کو مرضی پڑھو. ہم نے اللہ کا شکر ایک سلسلہ شروع کیا ہے چھپیوں میں. میرے رب کا کرم ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں آبادی ہے میں رات 12 بجے وہ آیت بھیجنی ہوتی ہے ہزاروں لوگوں
تے 12 تو 12 5 منٹ ہو جان نا تو لوگوں کے میسج آنے شروع ہو جاتے پروفیسر صاحب کی ہے رات میں ذرا سفر سی بزی سی پوسٹ نہیں بنی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو پہلے قرآن کھولتے تھے یوں لگتا تھا پتہ نہیں پڑھنا کی ہے کرنا کی ہے تو کھول کے چوم کے رکھ دے دا سی. ہوں ایک آیت وہ لفظ وہ حرف پہچان ہونے لگ پئی ہے با محاورہ ترجمہ انگلش انہوں پڑھی جائے تو کوشش کری دی انہوں یاد بھی کر رہی ہے 10-15 مرتبہ دہراتے ہیں یاد ہو جاتی ہے پھر اس کو جو ہے سنا دیتے ہیں وائس بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں جائے کوئی غلطی تو نہیں اگلے دن کے انتظار میں ہوتے ہیں نہیں پڑھ سکتے پورا قرآن نہ پڑھیے نہیں پڑھ سکتے پورا رکو نہیں پڑھیے کم از کم یہ تو پڑھ لیجئے 500 حکم نے تو 500 چیزاں تو اللہ نے روکے 500 کا نوٹ گن لیتے ہیں بینک جو ملے نا کٹھی دتی پا جائے تو کہنا یار انگل میں آتا چیک کر لا قرآن مجید کو بھی کبھی دیکھا تو تھوڑا تھوڑا شروع کر دو جڑی عمر باقی ہے جن میں پڑھے گا اللہ نے اس کو یہ تو کہہ سکیں گے نا پڑھنا آ رہا ہے جسا نام بھی آئے گا نا بچے انشاءاللہ اور وہاں جو حکم کہے وہ کر جائیں جس سے روکے رک جائیں وہ رشتوں کا احساس ہی دلا رہا ہے رب سے رشتہ رسول سے رشتہ بدو سے رشتہ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو تے سنگ نو اتارن لئی ریگمال تے مارنا پیندا ہے دوجا کو مارے تو شاید سخت مار دے جتھے زنگ آیا ہوئے دوری پیدا ہوئی ہوئے اتنے کو تھوڑا جہا پھر رب دا راہ چڑھدا سبغت اللہ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں دور کرے اج دی اس کاوش کو قبول کرے بزرگ جوان بچے بوڑھے جتھے بھی کتے رشتے چ دراڑ ہے دراڑا بھری دیاں نے مزید نہیں انہاں نو جڑا نا جی کھولی دا تکے نہیں دئی دے دیواراں نو سیدھا کریدا ہے تو رشتہ داریوں کو سیدھا کریں دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا تو رستہ نہ دے آج وچ آپس میں جڑ جاؤ اللہ دنیا چ بھی جوڑ کے رکھے تے آخرت چ بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب